کیا خواب میں جنت کو دیکھنا ممکن ہے؟ جی، آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہے جنت کو، جنت کی سیر فرمائی ہے شب معراج شریف کے واقعات میں آپ نے سنا ہی ہوگا. تو خواب میں تو جنت دیکھنے کے واقعات تو ہیں بزرگوں کے، عوام کے بھی ہیں. اب یہ کہ واقعی عوام جو ہے نا، انہوں نے جنت دیکھی ہے، کوئی پارک دیکھا ہے، خدا بہتر جانے. تو یوں ویسے بھی خواب جو ہے نا یہ حجت نہیں ہوتا، دلیل نہیں ہوتا. صرف نبی کا خواب جو ہے نا وہ دلیل ہوتا ہے اور وحی پر مبنی ہوتا ہے. پھر جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، جو جن کے درجے بہت بلند ہوتے ہیں، ان کے خواب بہت مضبوط ہوتے ہیں، یہ کہہ سکیں گے. لیکن نبی کے درجے کی طرح ان کے بھی مضبوط ہم نہیں کہنے کے، ہمیں شریعت نے اجازت ہی نہیں دی ہے. اس نبی کا خواب جو ہے نا یہ حجت ہوتا ہے، دلیل ہوتا ہے، اور یہ وحی پر مبنی مشتمل، سمجھو یہ وحی کی طرح وحی ہوتا ہے. خواب میں وحی بھی ان پر القاء ہوتی ہے نا، انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی بھی آتی ہے خواب میں. تو غیر نبی کا خواب اس درجے کا نہیں ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا خواب نقل کیا ہے کہ وہ خواہش کرتے تھے کہ وہ بھی کوئی خواب دیکھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیان کریں. تو پھر ان کو جو خواب دکھایا گیا اس میں یہ بھی تھا کہ وہ ریشم کا ایک ٹکڑا ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ جنت کے درخت پر جاتے ہیں، اڑ کر چلے جاتے ہیں. تو پھر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا یہ خواب بیان کیا تھا. تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہوں نے بیان کیا تھا، اور ایک روایت کے مطابق اپنی بہن حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے بیان کیا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ عبداللہ بہت اچھے ہیں کہ وہ رات کو بھی قیام کریں، اگر وہ رات کو بھی قیام کرے، یا کاش وہ رات کو بھی قیام کریں. یعنی رات کا جو قیام ہے وہ جہنم سے بچانے والا اور جنت میں داخل کرنے والا ہے. تو یوں ان کو خواب کے اندر جنت یہ دکھائی گئی تھی. سبحان اللہ. رات کو قیام کریں، رات کو عبادت کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.